السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اب تک کی اپڈیٹس ہیں اس سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اتنی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ سنبھالنا، آپ تک پہنچانا جو ہے اس کو گیدر کرنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال ساری خبریں آپ کے ساتھ شامل کریں گے۔ ایک خبر تو یہ ہے کہ جناب اعظم سواتی، عاطف خان، مراد سعید، حسان نیازی اور علی نواز، راجہ خرم، ان سب کی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جو درخواستیں تھیں آج ان کو خارج کر دیا گیا، اور انہوں نے بیسکلی یہ درخواستیں دی تھیں 9 مئی کے حوالے سے جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، تو یہ تمام وہ افراد ہیں جن کی گرفتاریاں ابھی تک نہیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک درخواست سے ضمانت دی تھی لیکن اسے ریجیکٹ کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ 600 سے زائد سابق ارکان اسمبلی اور پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار، ان کا نام جو ہے وہ نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ان کے نام جو ہیں وہ 9 مئی کے جو سانحہ ہوا ہے، جو واقعات ہوئے ہیں، اس میں ان کے شامل ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ان کے نام جو ہے نو فلائی لسٹ میں شامل کر دیا گیا۔ ہم نے اپنے کل کے ویلاگس کے اندر بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ چند لوگوں کو جو ہے وہ جہازوں سے بھی اتارا گیا ہے، وہ جانے لگے تھے لیکن ان کو جہازوں سے بھی اتارا گیا ہے۔ اب یہ 600 افراد کی لسٹ بھی جو ہے وہ جیو نے اس کو رپورٹ کیا کہ ایف آئی اے کے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس طرح کی ایک لسٹ بھی جو ہے وہ بن چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سے لوگوں کے جانے کا سلسلہ جاری ہے، اس کی تھوڑی دیر میں ابھی اپڈیٹس جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن سب سے پہلے ایک تصویر جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ بیسکلی آج جی ایچ کیو میں یادگار شہداء پر ایک خصوصی تقریب ہوئی تھی۔ اس کے اندر آرمی چیف اور فوج کے جو سینئر آفیسرز ہیں وہ اس کے اندر موجود تھے، لیکن یہ تصویر خاص طور پہ اس کی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں موجودہ آرمی چیف اور سابقہ آرمی چیف جنرل باجوہ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، ظاہری بات ہے جو دونوں سائیڈز ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کے اوپر کامنٹ کر رہی ہیں، تو اس کے اندر خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف، آپ ان کے بارے میں تو جانتے ہیں کہ ان کو تو موجودہ آرمی چیف اور سابقہ آرمی چیف دونوں کے ساتھ ہی ایشوز ہیں، تو وہ اس کے اوپر اپنے اینگل سے تنقید کر رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک اپنے اینگل سے اس کے اوپر تنقید کر رہی ہے کہ جی یہ آپٹکس بڑے اچھے نہیں ہیں، اور یہ جنرل باجوہ جو ہیں یہ موجودہ آرمی چیف کے ساتھ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جنرل باجوہ بھی جو ہیں وہ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 4 سال کے اندر عمران خان صاحب کا جو دور تھا اس کے اوپر، تو یہ کوئی اچھے مناظر نہیں جا رہے۔ اس کے اوپر حامد میر صاحب نے بھی ایکچولی ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر کہا کہ جناب یہ دیکھیے، یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ سابقہ آرمی چیف اور موجودہ آرمی چیف جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، تو سیاستدان جو ہے وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے، عمران خان اور شہباز شریف جو ہے وہ کیوں نہیں بیٹھ سکتے۔ میرا اس تصویر کو لے کے اس کے جو آپٹکس کے اوپر چونکہ اتنی بات ہو رہی ہے تو میں ذرا اس کے اوپر اپنا تجزیہ ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو حامد میر صاحب نے جو اپنا تجزیہ اس کے اوپر دیا، اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 2 بڑے مختلف ڈائنامکس ہیں اس ساری چیز کے۔ ایک تو اگر عمران خان یا شہباز شریف آپس میں نہیں اکٹھے بیٹھتے تو اس میں بہت بڑی ریزن عمران خان صاحب کی رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے پچھلے کئی سالوں سے اپنا یہی موقف رکھا کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں نہیں بیٹھوں گا، کسی صورت نہیں بیٹھوں گا، میں چور ڈاکو لٹیروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا۔ تو یہ ضد جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے جاری رہی۔ اب جا کے البتہ صورتحال کافی تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میری بھی جو ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ناؤ ہی ہیز اسٹارٹڈ گیونگ دوز سگنلز کہ جی میں تو مذاکرات کے لیے تیار ہوں، مجھے تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن آج اسی سلسلے میں ایک اور خبر یہ بھی آئی کہ جناب وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ 9 مئی کے بعد جو ہے اب عمران خان سے کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ظاہری بات ہے اب پلڑا جو ہے وہ، میں انتخابی پلڑے کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی یہ جو چیس بورڈ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر ان کا پلڑا جو ہے وہ اس وقت زیادہ تگڑا لگ رہا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پی ٹی آئی تو اس وقت تتر بتر ہو کے رہ گئی ہے، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے چیتھڑے کر کے رکھ دیے گئے ہیں جو صورتحال چل رہی ہے، تو اب وہ کیوں بات کریں گے۔ لیکن 9 مئی سے پہلے صورتحال بالکل ڈفرینٹ تھی کہ حکومت جو ہے وہ کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کر رہی تھی کہ کسی طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب سے مذاکرات ہو جائیں، لیکن اب نہیں ہوں گے۔ تو سیاستدانوں کی تو یہ صورتحال ہے۔ اب آ جائیں 1 منٹ کے لیے موجودہ آرمی چیف اور سابقہ آرمی چیف کے اوپر کہ جناب یہ اکٹھے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں یہ اس کے اندر میرے خیال میں یہ لفظ استعمال کرنا چاہوں گا کہ رحم آتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو کبھی یہ سوچتے ہیں کہ فوج کا جو ایک ادارہ ہے اس میں جو آپ کے جو فارمر چیفز ہوتے ہیں ان کو ابینڈن کر دیا جائے گا یا ان کو چھوڑ دیا جائے گا یا ان کے اوپر جو ہے وہ ان سے دوری اختیار کر لی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا منظم ادارہ ہے جس کے اندر بے شک سابقہ چیفز کے ساتھ ایشوز بھی ہوں اور رہے ہیں، ماضی کے اندر رہے بھی ہوئے،
لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے نا وہ کھڈے لائن لگا دیا جائے یا اس سے تعلق واسطہ چھوڑ دیا جائے. چلے میں آپ کو اس میں خبر بھی دے دیتا ہوں کہ اس ملاقات سے پہلے بھی موجودہ آرمی چیف اور سابقہ آرمی چیف کے درمیان رابطہ رہتا ہے اور رہا ہے, اور عید کے اوپر جو عید بھی گزری تھی اس کے اوپر بھی آپس میں پلیزنٹریز جو ہیں وہ ایکسچینج بھی ہوئی ہیں. تو اگر کسی کے ذہن میں, چاہے اب مجھے نہیں پرواہ چاہے وہ نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے یا پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہے یا وہ اگر کوئی صحافی ہے یا اینکر پرسن ہے, اس نے اپنے ذہن میں اگر کوئی بنایا ہوا یہ آپٹکس ٹھیک نہیں ہے, یہ اب پلیز ایک ریالٹی چیک کے اندر آ جائیے. یہ ادارہ کبھی بھی اپنے فارمر چیفز کو ابینڈن نہیں کرتا ہے, ٹھیک ہے, ان سے دوری اختیار نہیں کرتا ہے, ان کو لے کے چلتا ہے. اور یہ ایک پیغام بھی تھا, یہ تصویر ایکچولی ایک بڑی پاورفل تصویر ہے, اس کے اندر یہ پیغام بھی ہے کہ آپ کسی کو بھی کسی کے حوالے سے اگر کسی کے سوچ میں بھی ہے, فار ایگزامپل میرا خیال میں تو میں یہاں پہ مریم نواز کو کوٹ کرنا چاہوں گا. مریم نواز سے آپ کو یاد ہے نا, میں نے ایک انٹرویو کے اندر سوال کیا تھا کہ جی آئیے لیٹس کمٹ کریں میرے ساتھ کہ جواب آپ اگر حکومت میں آئے, ویسے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ آج بھی انہی کی حکومت ہے, لیکن کریں کمٹ کہ آج اگر آپ حکومت میں آئے تو جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا کورٹ مارشل آپ کر کے دکھائیں گے. تو مریم نواز اس کے اوپر خاموش ہو گئی تھی کیونکہ ان کو بھی ریالٹی کا پتہ ہے, ان کو بھی پتا تھا, اینڈ آئی مسٹ کمینڈ ہر فار دیٹ. وہ جو 5-6 سیکنڈ کا سائلنس تھا نا, وہ اچھی بات تھی کہ انہوں نے ایکچولی ریئلائز کیا کہ نہیں یہ ریڈ لائن ہے, اس کو عبور نہیں کیا جا سکتا. یاد ہے نا آپ کو, تو وہ ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا تھا. تو یہ بہت بہتر ہے, بہت اچھا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی جو کارکن ہیں نا, جو اپنے آپ کو بڑے بڑے انقلابی وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے اور اب جو ہے ایک نئی جمہوریت آ گئی ہے ملک کے اندر, یہ سسٹم ویسے ہی چل رہا ہے, صرف چہرے بدلیں برائے مہربانی. چاہے آپ کو آپ کے لیڈر کتنے ہی پسند کیوں نہ ہو, تانوں جڑا ہے وہ بڑا ہینڈسم سمارٹ لگتا ہے, وہ ظاہری بات ہے ہر بندے کو اپنا اپنا لیڈر جو بڑا ہینڈسم سمارٹ لگتا ہے. تو آپ کے لیے بھی ایک ریالٹی چیک ہے کہ آپ کے لیڈروں کو بھی پتا ہے کہ اس سے ہم نے آگے نہیں جانا. یہ آپ کو نہیں پتا, یہ آپ کو نہیں پتا کہ جناب اس ریڈ لائن سے ہم نے آگے نہیں جانا. آپ کے لیڈروں کو بڑی اچھی طرح پتا ہے اس بات کا. تو ہوش کے ناخن لیں, ہوش میں آ جائیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ آج پاکستان تحریک انصاف کے لاہور سے تعلق رکھنے والے مختلف رہنماؤں کو جو ہے عدالتوں میں پیش کیا گیا, جس کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد, جس میں میاں محمود الرشید اور جس میں اعجاز چودھری شامل تھے. میاں محمود الرشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد جب وہاں پہ آئے تو میڈیا نے ان سے سب سے پہلے سوال کیا کہ جی اب آپ بھی کیا پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں. دونوں نے اس معاملے میں کیا جواب دیا, دیکھیے گا ذرا. پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں پارٹی نہیں چھوڑ رہی. جو چھوڑ کے جا رہے ہیں, دیکھیں میں کسی اور کی ذمہ دار نہیں, میں اپنی ذمہ دار ہوں اور میں انشاءاللہ اپنی پارٹی کے ساتھ رہوں گی, پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوں اور عمران خان کے موقع کے ساتھ. جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو کیا سمجھتے ہیں, کیسا اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم کرے. ان کو مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ان کو کیا کہوں, اس طرح پریشان کیا جائے. پارٹی کو چھوڑنے کی باتیں کرتے ہیں. عمران خان اور پی ٹی آئی کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تمام تر مشکلات کے باوجود ڈٹ کر کھڑے ہیں انشاءاللہ اور آخر تک کھڑے رہیں. جو چھوڑ کے جا رہے ہیں بس کم جہاں پاک, وہ ہماری پارٹی میں جو گندا عنصر تھا وہ نکل. تو یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ دونوں نے یہ کہا کہ جی ہم تو کہیں نہیں جا رہے ہیں, ہم یہیں پہ کھڑے ہیں. میاں محمود الرشید جو ہے وہ ایک زمانے میں جو ہے جماعت اسلامی سے ان کا تعلق رہا ہے, بڑا پرانا مرتبہ, اور خاص طور پہ جمعیت کی پالیٹکس کے اندر بھی جو ہے انہوں نے بڑا اپنا کردار ادا کیا ہوا ہے. تو وہ تو ثابت قدمی کے ساتھ ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. ڈاکٹر یاسمین راشد ایون دو وہ ایک سروائیونگ کینسر پیشنٹ ہیں, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی کھڑی ہوں, میں کہیں نہیں جا رہی. اور جو چھوڑ کے گئے ہیں, میری ان کے لیے دعائیں ہیں, کن مجبوریوں کے اندر انہوں نے چھوڑا ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے اس وقت بھی ایک بات کہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اس کے اندر ایک اچھی نشانی ہے. یہ وہ تمام لوگ جو پارٹیاں چھوڑ کے جا رہے ہیں یا وہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اپنے آپ کو پاکستان تحریک انصاف سے دور کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. بلکہ میاں محمود الرشید کی جو گفتگو آپ نے سنی, انہوں نے بھی کہا کہ اچھی بات ہے, خس کم جو ہے وہ سلسلہ چل رہا ہے کہ اچھی, یہ سارا کا سارا سلسلہ جو نکل ہے. میاں محمود الرشید کا جو دھڑا ہے نا, وہ بھی ہمیشہ فواد چوہدری صاحب کے خلاف ہی رہا ہے, جس میں اعجاز چودھری صاحب بھی بائی دا وے شامل ہے. اور ڈاکٹر یاسمین راشد کا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہا ہے. ان کے جو سسر تھے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے اہم رہنما ہوا کرتے تھے. تو یہ جتنے لوگ بھی آج رہ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, یہ ان کے لیے ایک قسم کا اس کے اندر پازیٹیوٹی بھی ہے. اور ایک اور بات, میں اس میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے نا, ذرا ایک اور ریالٹی چیک
مجھے پتا ہے آپ بہت سے لوگوں کے میرے فالوورز کی جو ہے ان کو شاید میری باتیں کڑوی لگ رہی ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ریالٹی چیک دینا چاہتا ہوں. آپ بہتر ہے کڑوا ہوگا لیکن سچ آپ کے سامنے بول کے رہوں گا. اگر کسی ذہن میں یہ ہے نا کہ پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی یا صفحہ ہستی سے مٹ جائے گی، ایسا نہیں ہونے والا، ایسا نہیں ہونے والا. آپ اپنے نا اس یہ جو خیالی پلاؤ اپنا بنایا ہوا ہے نا، برائے مہربانی اس سے باہر نکلائیں. ایسا نہیں ہوگا. سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں، ان کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں، لیکن وہ ختم نہیں ہو سکتی. عمران خان صاحب نے پچھلے 10-11 سال میں ماشاءاللہ ہماری یہ جو خاص طور پہ جو یوتھ بلج ہے نا، یہ جو 18 سے 30 سال کے لونڈے ہیں، ان کو جس طرح کو تیار کر لیا ہے، یہ آپ کے ساتھ اگلے 20-25-30 سال رہیں گے. ابھی یہ کہیں نہیں جانے والے. تو آپ کو چاہے یہ پسند ہو یا برا لگے، یہ رہیں گے. ان کے دل میں عمران خان کی محبت رہے گی، چاہے جو مرضی ہو جائے. اور اگر ان کو برین واش بھی کرنا ہوا نا، وہ بھی ہوتا ہے. پاکستان میں اس کا بھی انتظام ہے. جس طرح ڈرائی کلیننگ کی یہاں پہ دکانیں ہوتی ہیں نا، تو اسی طرح برین واشنگ کی بھی یہاں پہ ماشاءاللہ بڑی دکانیں ہیں. تو ان کو اگر ایکٹیویٹ کیا گیا تو اس کو بھی کئی سال لگیں گے اس چیز کو دھونے میں، بڑا ٹائم لگے گا اس چیز کو کلیئر کرنے میں. تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کی اطلاع کے لیے کہیں نہیں جا رہی. بلکہ میاں محمود الرشید کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ان کے جسمانی ریمانڈ کی آج استدعا کی گئی تھی، اسے ریجیکٹ کر دیا گیا اور ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر جو ہے وہ جیل بھیجا گیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ بڑی وڈی وکٹ، بہت وڈی وکٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی آج گر گئی ہے، اور وہ ہیں جناب عائشہ گل الہی صاحبہ. عائشہ گل الہی صاحبہ کا آج جو ہے وہ مسلم لیگ کاف، ویسے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ پاکستان تحریک انصاف کی وکٹ تھی ہی نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ان کو بہت پہلے جو ہے پارٹی سے فارغ کر چکی تھی. لیکن آج انہوں نے مسلم لیگ کاف کے اندر جو ہے شمولیت اختیار کر لی. مسلم لیگ ہاؤس کے اندر جو ہے وہ تقریب ہوئی، اس کے اندر چودھری شجاعت حسین، چودھری سرور، شافع حسین جو ان کے صاحبزادے ہیں چودھری شجاعت کے، وہ اور دیگر رہنما وہاں پہ موجود تھے. ان کی موجودگی کے اندر عائشہ گل الہی کو جو ہے مسلم لیگ کاف میں شامل کر لیا گیا. اب 2018 کے الیکشنز میں عائشہ گل الہی نے جب الیکشن لڑا تھا تو میرے خیال میں 138 ووٹ حاصل کیے تھے. آزاد حیثیت میں انہوں نے الیکشن لڑا تھا، تو اس میں 138 ووٹ حاصل کیے تھے. تو یہ کوئی بہت بڑا کوئی تیر تو نہیں مارا فرینکلی سپیکنگ. ہاں لیکن یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اس وقت چونکہ دکانیں کھل گئی ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کی اب دکانیں کھل گئی ہیں، تمام کی تمام. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، نون لیگ بھی شامل ہے، جہانگیر ترین بھی شامل ہیں، مسلم لیگ کاف بھی شامل ہے. سب کے سب جو ہیں وہ لوگوں کو اب لپیٹنے کی اور اپنے فولڈ کے اندر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اس میں ظاہری بات ہے کہ مسلم لیگ کاف ویسے ہی پرویز الہی صاحب کے گروپ کے جانے کی وجہ سے کافی سنسان ہو گئی تھی. تو اس میں اب لوگوں کی ویسی انڈکشنز کا جو ہے وہ ٹائم ہے، اور وہ لوگ اس وقت ہنٹنگ کر رہے ہیں پورے پنجاب کے اندر. خاص طور پہ وہ لوگ ہنٹنگ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے شامل کیا جائے. تو اسی میں عائشہ گل الہی کو بھی جو ہے وہ اب پارٹی میں شامل کر لیا گیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک اور سابق رکن اسمبلی جاوید اختر انصاری صاحب، انہوں نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا. باقاعدہ طور پہ انہوں نے تحریک انصاف کا ٹکٹ بھی جو ہے وہ واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اچھا یہاں پہ ظاہری بات ہے مارکیٹ کے اندر یہ جو ٹکٹیں جس طرح واپس ہو رہی ہیں، تو کئی ایسے لوگ جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے کروڑوں روپے خرچ کیا ہے. مطلب فار ایگزامپل ایک وقت ہوتا تھا جس میں یہ باتیں بھی آئی تھیں. ایک آپ کو یاد ہوگا اعجاز چودھری صاحب کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ جی آپ کوئی 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ فنڈز میں جمع کروائیں، ذرا شوکت خانم وغیرہ اور ادھر یہ جمع کرائیں تو پھر آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کرواتے ہیں. ٹکٹیں بٹ رہی ہیں. تو لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کیا تھا ان ٹکٹوں کو لینے کے لیے، یا تو عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کے لیے. اب میں وہی حیران ہوتا ہوں کہ ایک وقت آ گیا اسی عمران خان سے ملنے کے لیے لوگ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار تھے کہ بس ایک ہماری ملاقات کروا دیں. آج یہ صورتحال ہے کہ اس زمان پاک کی سڑکوں کی طرف کوئی جاتا نہیں ہے، کوئی جا نہیں رہا کہ کہیں ہماری تصویر نہ کوئی کھنچ جائے، کہیں پہ انٹیلیجنس کے لوگ کہیں ہمیں دیکھ نہ لیں کہ ہم بھی زمان پاک گئے تھے. بہرحال زمان پاک تو ہم بھی گئے تھے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انٹیلیجنس تک ہماری خبریں بھی پہنچ گئی ہوں گی. تو میں تو ایک صحافی ہوں، میرا تو کام ہے ان لوگوں سے جا کے ملنا. تو ہم نے تو اس سلسلے میں ملاقات کی تھی، اور میں نے دہلی نہیں خرچ کی تھی. یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ دہلی نہیں خرچ کی تھی. اچھا جی، کیونکہ زمان پاک کی اور عمران خان صاحب کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک اور خبر بھی لے لیجئے کہ خبر یہ آئی ہے کہ کور کمیٹی کے جو واٹس ایپ گروپ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اس میں سے عامر کیانی، امین اسلم، شیریں مزاری اور اسد عمر انہوں نے گروپ چھوڑ دیے ہیں. اطلاعات یہ آئی ہیں. اور فواد چودھری صاحب کو کور کمیٹی کے گروپ سے ریموو کر دیا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کے رول آف لسٹ سے بھی کور کمیٹی ارکان کے نام جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں. تحریک انصاف کی مرکزی اور صوبائی قیادت کو پارٹی چھوڑنے والوں کو گروپ سے ریموو کرنے کی بھی ہدایت جو ہیں وہ کر دی گئی ہے. بنی گالہ کی سوشل میڈیا ٹیم کو ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، واٹس ایپ گروپس دوبارہ سے اپڈیٹ کرنے کی ہدایت جو ہے وہ جاری کر دی گئی ہے. تو
فائن ٹیوننگ کا کام جو ہے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے اندر جاری ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف حقیقی کے نام سے جناب ایک نئی سیاسی جماعت کا قیام سامنے آیا ہے. ملتان سے ایک صاحب ہیں, انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ یہ انعقاد کیا ہے, اور اس میں جو ہے وہ تحریک انصاف یوتھ ونگ ضلع ملتان کے سابق ضلعی صدر ہیں راؤ یاسر صاحب, انہوں نے یہ اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے نئے پاکستان کا خواب دکھایا, نیا تو نہ بنا, بچا کچا پاکستان بھی عمران خان نے یوتھ کے ذریعے ختم کروانا چاہا. ہم یوم تکریم شہداء پر تحریک انصاف حقیقی کی بنیاد رکھ رہے ہیں. جو کارکنان بے گناہ قیدی ہیں ہم انہیں بازیاب کروائیں گے. راؤ یاسر نے کہا کہ بشرا بی بی کی کرپشن کا عمران خان کو سب نے بتایا مگر انہوں نے کسی کی نہیں سنی. تو وہ بیسکلی اب وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. این جی بھی پیڑا سی تو این جی بھی پیڑا تھی, جب تک 9 مئی نہیں ہوا تھا تب تک اس سے پہلے ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا تھا, تب تک ستہ خیرہ تھی, سب کے سب بھاگے ہوئے جاتے تھے. یہ ڈیول فیس ہے, یہ ہے وہ 2 نمبری, ایک ایک کر کے سب پہ عیاں ہو رہی ہے. یہ فیاض الحسن چوہان ہو گئے, یہ سارے ہو گئے. جن لوگوں نے 9 مئی سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا تھا نا, میری دل میں پھر بھی ان کے لیے ایک عزت ہے. جو 9 مئی کے بعد 2 3 4 دن کی جیلوں کو کاٹنے کے بعد اس کے بعد پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ ان کی دوغلے پن کا اندازہ جو ہے وہ خود ہی آپ لگا سکتے ہیں, مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مشکل خبر آئی ہے اور پریشان کن خبر ہے وہ یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں جنا ہاؤس پہ جلاؤ گراؤ اور توڑ پھوڑ کے مقدمے میں ملٹری ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے کمانڈنگ آفیسر نے 16 شرپسندوں کی حراست مانگ لی, اور عدالت نے سابق ایم پی اے میاں اکرم عثمان سمیت 16 ملزمان, یہ میاں اکرم عثمان جو ہیں یہ میاں محمود الرشید کے داماد ہیں, تو ان سمیت 16 ملزمان کو کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے. یہ پہلا بیچ ہے جس کا ملٹری کورٹس کے اندر جو ہے وہ ٹرائل ہوگا, اور عدالت نے بھی اس کا حکم جو ہے وہ جاری کر دیا ہے. سپرنٹینڈنٹ کیمپ جیل 16 ملزمان کو مزید کارروائی کے لیے کمانڈنگ آفیسر کے حوالے کر دے, یہ عدالت نے حکم دیا ہے. عدالت کے مطابق پروسیکیوشن نے کمانڈر کی درخواست پر اعتراض بھی نہیں کیا. اس کے علاوہ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ ہے انڈی بیل, یہ بیسکلی آپ لوگوں کے لیے حیران کن ہوگا, لیکن یہ جو اکاؤنٹ ہے ٹویٹر اکاؤنٹ, یہ وہ اکاؤنٹ ہے جہاں سے جتنی آڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوتی ہیں وہ اس اکاؤنٹ سے ہوتی ہیں. یہ جتنی بھی آڈیوز آ رہی ہیں وہ اسی ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہیں وہ لیک ہوتی ہیں. تو اس سلسلے میں باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ میں اس اکاؤنٹ کے خلاف, یہ اکاؤنٹ کس کا ہے, کون ہے اس کے پیچھے, کوئی نہیں جانتا. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک باقاعدہ طور پہ صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب نے جو ہے ایک پٹیشن دائر کی ہے کہ جی پتہ کروایا جائے یہ اکاؤنٹ کس کا ہے, اس کو کون آپریٹ کر رہا ہے, اور اس کی پی ٹی اے جو ہے اس کی نشاندہی کرے. ہونا کچھ نہیں ہے ویسے, میں ابھی سے آپ کو بتا, کیونکہ آج کل ہوا جو ہے وہ جس طرح کی چل رہی ہے اس کا پتہ کچھ نہیں لگنا کہ کون ہے. عمران خان صاحب نے جناب آرٹیکل 245 کے نفاذ کے خلاف سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی ہے. حامد خان صاحب نے ان کی جانب سے درخواست دائر کی ہے. اس میں درخواست میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 245 کے نفاذ کو کالعدم قرار دیا جائے, تحریک انصاف کے کارکنان کی گرفتاریوں کو روکا جائے. درخواست میں کہا گیا ہے کہ سویلین کا آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل بھی کالعدم قرار دیا جائے. آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سویلین کا ٹرائل غیر آئینی قرار دیا جائے. درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے. نواز شریف اور مریم نواز نے پروپیگنڈا کیا کہ عمران خان اپنا آرمی چیف لانا چاہتے ہیں. یہ درخواست جو ہے یہ بیسکلی جن لوگوں کے خلاف دائر ہوئی ہے اس میں وفاق, وزیر اعظم شہباز شریف, نواز شریف, مریم نواز, آصف زرداری, بلاول بھٹو, مولانا فضل الرحمان سمیت دیگر فریق جو ہیں اس میں شامل ہے. اس میں اس پوری درخواست میں ایک بڑا انٹرسٹنگ پیرا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. اس میں لکھا ہوا ہے The respondents intend to create wrong impression about the armed forces, which is the main objective and target of Maryam Nawaz, who has found in it a great opportunity to take revenge for the removal of his father from power by the establishment. اچھا غلطی اس میں کیا ہے, removal of his father نہیں, removal of her father. اب یہ حامد خان صاحب کی جانب سے پٹیشن فائل کی گئی ہے. میں حیران ہوں کہ کسی نے اس کو چیک بھی نہیں کیا کہ بھائی مریم نواز ایک عورت ہے, her father آئے گا. لیکن یہ جو آگے لکھا ہوا ہے ٹو ٹیک ریونج فار دا ریموول آف ہر فادر فرام پاور بائی دا اسٹیبلشمنٹ, یہ بیسکلی پٹیشن عمران خان صاحب کی جانب سے جمع کروائی گئی ہے. اور اس کے اندر یہ جو لائن ہے اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ایکچولی عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی مریم نواز ایکچولی بدلہ لینا چاہتی ہیں اور اس کو یہ ایک اپرچونٹی مل گئی ہے اس بات کے اوپر کہ اس کے والد کو جو ہے یعنی نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا تھا. تو عمران خان صاحب خود بھی اس بات کو ایک قسم کا ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنی اس پٹیشن کے ذریعے کہ یہ جو ہے ان کو
اسٹیبلشمنٹ نے, اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اقتدار سے ہٹایا تھا. تو یہی بات تو نواز شریف صاحب کہتے آئے تھے. آج عمران خان صاحب جب یہ پٹیشن لکھ رہے ہیں تو اس کے اندر یہ لائن بھی آگے لکھ رہے ہیں. آگے چل کے ایک اور پیراگراف کے اندر وہ لکھتے ہیں, whether the imposition of an undeclared martial law in the garb of calling in aid to the armed forces in the Federal Capital Territory, Punjab, Balochistan and KPK in the purported exercise of powers until Article 245 of the Constitution to be determined judicially, and the dictated exercise of this power by the Federal Cabinet in the absence of objective conditions for exercise of that power is clearly violative of the fundamental rights including amongst others. تو بیسکلی وہی اس کے اندر بات ہے کہ جی یہ جو ہے یہ غیر آئینی غیر قانونی طریقہ ہے کہ آرٹیکل 245 کے تحت جو ہے وہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اور یہ جو فوجی عدالتوں کے اندر جو سویلین کے کیسز ہیں یہ نہیں سنے جانے چاہیے. یہ بڑا میری نظر میں ایک بڑی امپورٹنٹ پٹیشن ہے اور اس کے بڑے فار ریچنگ افیکٹس جو ہیں ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ اینکر پرسن عمران ریاض کے حوالے سے آج دوبارہ کورٹ کے اندر سماعت تھی. چیف جسٹس امیر بھٹی نے جو ہے اس کیس کی سماعت کی. عمران ریاض کے جو والد ہیں محمد ریاض, ان کی جانب سے دائر درخواست میں کی سماعت ہوئی. آئی جی پنجاب کی جگہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل آج عدالت میں پیش ہوئے. پنجاب حکومت کے وکیل نے کہا کہ جی آج آئی جی پنجاب خود عدالت میں پیش نہیں ہو سکے, آج ان کی حاضری معافی منظور کی جائے. چیف جسٹس نے پوچھا کہ جی آئی جی صاحب کدھر ہیں, وہ کہاں مصروف ہیں؟ تو وکیل نے کہا کہ جی آئی جی پنجاب شہداء کی تقریب میں گجرانوالہ میں ہیں, اس لیے عدالت نہیں آئے. چیف جسٹس نے مزید پوچھا کہ آئی جی پنجاب کا گجرانوالہ جانے کا شیڈیول کہاں ہے, کس نے بھیجا, وزیر اعلیٰ یا کسی نے جانے کا کہا, وہ ریکارڈ دیں. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے کہا ہم سارا ریکارڈ شیڈیول جمع کرا دیتے ہیں. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن نے عدالت کو بتایا کہ آئی ایس آئی اور ملٹری انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ عمران ریاض ان کے پاس نہیں ہے. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے کہ دونوں ایجنسیز کے حوالے سے وکیل کی جانب سے کہا گیا کہ جو ان سے ہم نے پوچھ لیا ان کے پاس عمران ریاض نہیں ہے. ایڈوکیٹ اظہر صدیق وہاں پہ موجود تھے, انہوں نے کہا کہ عمران ریاض کے والد نے درخواست دی ہے, وہ عدالت میں بات بھی کرنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس نے کہا ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں عدالت لوگوں کے دکھوں کو اپنے اندر جذب کرتی ہے, ہم نے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرنا ہے, دیر سویر کو مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, ہم نے زندگی کو محفوظ کرنا ہے. عدالت نے تحریری طور پر جواب مانگا ہے. عمران ریاض کے والد نے عدالت کو بتایا کہ میرے بیٹے نے ایک ویلاگ کیا جس پر اسے انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ تو ذریعہ معاش بن گیا ہے کہ جتنے بڑے الزامات لگائیں اتنے پیسے آتے ہیں, جائیں قرآن پاک اٹھائیں اور دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے. عدالت نے عمران ریاض کے وکلاء کو آج پولیس کی ٹیم سے ملاقات کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ پولیس ٹیم سے ملاقات کر کے جو شواہد آپ کے پاس ہیں وہ انہیں فراہم کریں. بعد ازاں عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. آگے اگلی جو ہے وہ ڈیٹ بھی سامنے نہیں آئی ہے. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹ تھی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.